انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے معلومات کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی معلومات کا اضافہ کرنے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف طریقے سے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. بیکٹیریل ڈیزیزز کے بارے میں ہم معلومات آپ کو پہنچا رہے تھے. بیکٹیریل پیتھوجینیسس کیا ہے، کس طرح بیکٹیریا جو ہے بیماریاں پیدا کرتا ہے، کیا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہے جسم کے اندر بیماری پیدا کرتا ہے. تو اس کو بیماری پیدا کرنے کے پروسیس کو کہتے ہیں پیتھوجینیسس، یعنی کہ جو طریقہ کار جس طریقے کے ذریعے بیماری پوری کمپلیٹلی پیدا ہوتی ہے اس کو پیتھوجینیسس کہا جاتا ہے. بیکٹیریا جسم کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو مختلف فیکٹرز ہیں اس کے پروسیس کے بیماری کو پیدا کرنے کے، اور یہ فیکٹرز جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں امیون اسٹیٹس، جو میزبان ہے اس کے امیون اسٹیٹس پہ، یعنی کہ جس شخص کے جسم میں بیکٹیریا داخل ہوا ہے اس میں کتنی قوت مدافعت ہے. اگر اس میں قوت مدافعت اچھی ہے تو بیکٹیریا کا اثر جو ہے وہ کم ہوگا اور وہ فائٹ کر سکتا ہے. تو کچھ اسپیشیز ہیں جو کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بیکٹیریل اسپیشیز ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اسٹرین کون سی ہے، ان کے ویرولنس فیکٹر کیا ہیں. ویرولنس فیکٹر یعنی کہ وہ ان میں کتنی طاقت ہے بیماری کو پیدا کرنے کی، یعنی جراثیموں میں کتنی طاقت ہے کہ وہ بیماری پیدا کر سکیں. پھر اس کے بعد نمبر آف آرگنزم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈوز آرگنزم کا جسم کے اندر داخل ہوا ہے. اگر کم جراثیم داخل ہوئے ہیں تو وہ جسم فائٹ کر کے ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، مگر اگر زیادہ تعداد میں جراثیم ایک ساتھ داخل ہو جائیں تو پھر یہ کہ بیماری پیدا ہونی ہوتی ہے. کچھ اسپیشیز ایسی ہیں، بہت کم اسپیشیز ایسی ہیں جو کہ میجر انفیکشس ڈیزیزز کاز کر رہی ہیں. انفیکشس ڈیزیز یعنی کہ متعدی بیماریاں، یعنی لگنے والی بیماریاں. ہیلدی انڈیویجول میں بہت کم اسپیشیز ایسی ہیں جو کہ متعدی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ویکسینیشن یعنی کہ جو ویکسینیشن کی جاتی ہے اس کی وجہ سے بیماریاں کافی حد تک رک گئی ہیں. بہت بڑی لسٹ ہے ویکسینیشن کی جن کے ذریعے ہم کافی بیماریوں کو بیکٹیریل ڈیزیز کو روک سکتے ہیں. اگر وہ ویکسینیشن کر دی جاتی ہے، بچپنے میں کر دی جاتی ہے، اس کے بعد جو بھی شیڈول ہے ویکسینیشن کا، تو ایک بہت بڑی بیماریوں کی تعداد ہے جو کہ نہیں ہوتی. اگر بیماری آ ہی جائے تو اس کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس موجود ہیں جو کہ پہلے آج سے 70 ایئرس بیک اگر جائیں تو اتنی اینٹی بائیوٹکس کی تعداد اور اینٹی بائیوٹکس موجود نہیں تھی جتنی آج موجود ہیں، جو کہ بیکٹیریا کو ختم کر سکتی ہیں، جو کہ دو قسم کی ہوتی ہیں. بیکٹیریا کو ختم کرنے والی جن کو بیکٹیریسائیڈل کہتے ہیں، اور بیکٹیریا کی گروتھ کو روکنے والی جن کو بیکٹیریو اسٹیٹک کہتے ہیں. جیسے جیسے معلومات بڑھتی گئی اور ایفیکٹو پبلک ہیلتھ میجرز لیے گئے، یعنی کہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو سٹی گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں مختلف جگہوں پر، ان کے ذریعے جو میجرز لیے جاتے ہیں صحت و صفائی کے لیے، کلین ایئر، کلین واٹر، کلین فوڈ کے لیے، تو اس سے بھی بیماریوں کی کافی حد تک روک تھام ہو چکی ہے. مگر یہ سب چیزیں جو ہیں ڈیولپ کنٹریز میں موجود ہیں. اب انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں تو بیماریوں کی بہتات ہے. اب یہ آپ بتانا چاہیں کہ وبا کی صورت میں جو بیماریاں ایک زمانے میں پھیلا کرتی تھیں وہ بھی اب تقریباً ایک قصہ جو ہے وہ پاسٹ کا حصہ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. مگر پھر بھی اب اینٹی بائیوٹک جو ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے جراثیموں کے خلاف، خاص طور پر ہمارے جیسے کنٹری میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں، جہاں پر اوور دی کاؤنٹر جو ہے میڈیسن مل جاتی ہے، اینٹی بائیوٹک مل جاتی ہے، جس کے ذریعے بہت غلط طریقے سے اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر وائرل ڈیزیز ہے، اب وائرل ڈیزیز میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی اثر اندازی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی اینٹی بائیوٹک استعمال کر لی جاتی ہے. تو جو نارمل فلورا ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں بیماریوں سے، جو ہمیں
محفوظ رکھتے ہیں وہ بھی کل ہو جاتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں، اور اس کی جگہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک قسم کے جراثیم لے لیتے ہیں، اور پھر بیماری کے پیدا ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں، جس طرح یعنی کہ یہ سب چیزیں کنٹرول میں آئی تھیں، یعنی کہ وبائی امراض کی جو صورتحال تھی وہ ایک دم چینج ہو گئی تھی، مگر یہ کہ اب جو ہے مس یوز آف اینٹی بائیوٹک سے اور غلط طریقہ علاج سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے مسائل اب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب کچھ ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کے اندر نارمل فلورا ہوتے ہیں۔ نارمل فلورا وہ فلورا ہیں جو کہ مختلف جسم کے اعضاء کے اندر اندرونی طور پر یا جسم کے اوپر، اسکن کے اوپر یا نیزل کیویٹی میں، ماؤتھ کیویٹی میں، ایئرس میں، ایکسٹرنل ایئر میں اور مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، ان کو نارمل فلورا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فلورا ہیں یہ بعض دفعہ جو ہے ویسے تو نارمل ہے، مگر یہ کہ اگر یہ نارمل فلورا اندر چلے جائیں اور مختلف طریقے سے جسم میں داخل ہو جائیں تو یہ بھی بیماری پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپوز ہونے کا طریقہ جو ہے بیکٹیریا کے سے وہ ایئر، واٹر، سوائل، فوڈ کے ذریعے ہم ایکسپوز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ ہوسٹ ڈیفنس یعنی کہ انسان کا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ اگر اسٹرانگ ہے تو پھر یہ بیکٹیریا وہ اثر انداز نہیں ہوتے، وہ ہارم لیس رہتے ہیں۔ مگر امیونو کمپرومائزڈ کیسز میں، ایسے مریضوں میں جس میں ایسی دوائیں دی جا رہی ہیں جن کو مثال کے طور پہ کینسر کا کیسز ہیں یا ایڈس کے مریض ہیں یا اور کچھ اور ایس قسم کی مریض ہیں جن کو اس طرح سائٹوٹاکسک ڈرگ دی جاتی ہیں، تو ان میں یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو نارمل فلورا بھی ہیں وہ بھی پیتھوجینک، اپارچونسٹک پیتھوجینک بن جاتے ہیں، اور وہ بھی جسم کے اندر داخل ہو کر، بلڈ اسٹریم میں داخل ہو کر، خاص طور پر سرجری کے دوران یا کیتھیٹر پاس کرنے کے دوران یا اور مختلف جو میتھڈ ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں ہاسپٹلس میں، اس کے دوران یہ جسم میں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اب اس قسم کے جو امراض ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں اور انفیکشس ڈیزیزز جو پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہاسپٹل میں جانے کے بعد پیدا ہوتی ہیں، اس کو نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں، کیونکہ نارملی مریض صحت مند داخل ہوا ہاسپٹل میں، سرجیکل آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد وہیں سے ہاسپٹل سے کسی وجہ سے کوئی انفیکشن لگ گیا تو اس کو نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں۔ اب اس میں جو نارمل فلورا عام طور پر پائے جاتے ہیں اس میں اسٹیفلوکوکس اوریس ہے، اسٹیفلوکوکس ایپیڈرمیڈس ہے، پروپینیو بیکٹیریم ایکنی ہے، یہ سب اسکن کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیکٹیرائڈس ہے اور اینٹروبیکٹریسی جو ہیں وہ انٹسٹائن میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب جراثیم جو ہے نارمل فلورا کہے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے بعض دفعہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کیسز میں جن کا قوت مدافعت کم ہو۔ تو اس طرح ہم آپ کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بیکٹیریا کس طرح جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور اس پورے پروسیس کو پیتھوجینیسس کہا جاتا ہے۔